سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم کی تفصیل ہم نے پہلے سنی کہ منافقین جو ہے، جو دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغض رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بغض کو اور کبیر کر دیا، جو جو سوچتے تھے ان کو اور بڑھا دیا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور جو جھوٹ بولتے تھے اس کے بارے میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز اس کے لیے جنت کے کنارے میں سے یہی چیز ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ، یہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن دل میں بغض رکھا ہوا اس نے، یہ جو بغض رکھا ہوا ہے اس کے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی بڑا سچا برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک حساب نہیں ہوتا، لیکن یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو جھوٹ کو چھوڑنا ہی یہ اچھی بات ہے کہ اس کے لیے جنت کے کناروں میں اس کے لیے جنت کے کناروں میں مکان بنا دیا جائے گا اور انسان اس کو چھوڑ لے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ سنو، وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں بس اور پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرف نہ کہو، اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو
पहचान सके। मुनाफिकों के तर्ज अमल से ये बात वाज़ेह हो गई कि आम फसादियों से बड़ा फसादी वो है जो फसाद फैलाए। जो फसाद फैलाए वो सबसे बड़ा मुनाफिकीन फसादी है, और इस्लाह और इसे इस्लाह का नाम दे। और हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी है। आज नया से नया फसादी निकलता है, और पहले कहता है कि नबी के मुकाबले में जो पहले तो ये बात करता है कि ये जो औलिया अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला के जो दोस्त हैं, ये तो सहाबा के मुकाबले में कोई शय नहीं है। फिर जब यहाँ से बात आती है कि कोई चीज कोई मुझे कुछ कह रहा नहीं है, फसाद तो फैलाना है, फिर कहता है कि जो सहाबा है ये नबी के मुकाबले में कोई शय नहीं है। माज़अल्लाह, फिर इससे बड़ा जब उससे कुछ कहा नहीं गया, किसी ने कुछ लोगों ने ज्यादा वो ऊपर नहीं पहुंचा, फिर आगे रब के बारे में कि रब के मुकाबले में नबी के कोई शय नहीं है। माज़अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पुकारना, नबी के कोई शय नहीं माज़अल्लाह। और अल्लाह फरमा रहा है, महबूब अगर हम तुझे ना बनाते, ना ज़मीन बनाते, ना आसमान बनाते। नबी कोई चीज है, नबी का कोई मर्तबा है, अल्लाह ने अपने नूर से नूर बनाया है। तो अल्लाह फरमा रहा है, नबी अगर मैं तुम्हें ना बनाता, ना ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ये चंद परिंद जेडी ज़बान अल्लाह ने तेनू अता कीती थे, वो तो पैदा करने के नबी कोई शय नहीं माज़अल्लाह। और सहाबा को कह रहे, सहाबा की खाक जुबान तो दूर की बात, जो खाक है कदमों की, और खाकों के नीचे भी चले जाओ, मिट्टी जो आती है, आखिरी मिट्टी जो जमीन की हो, तो उसके बराबर की नहीं। फिर अली, अल्लाह के वली, अल्लाह के जो दोस्त हैं, तुम उन्हें कह रहे हो कि नबी के कोई शायर औलिया के कोई शायर, तो अल्लाह का मतलब बंदा हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा फर्ज वाजिबात सुन्नत मौक़दा अदा करता रहता है, अब वो अल्लाह का कुर्ब और हासिल करना चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, वो नवाफिल की तरफ से अल्लाह के करीब होना चाहता है, और नवाफिल पढ़ना शुरू कर देता है, नवाफिल अपनी इबादत करता है, जिक्र अज़कार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता जाता है, इतना हो जाता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जो जिस जुबान से बोलता है वो अल्लाह की जुबान है। जब वो कहता है कुन फयकुन, तो गोया कि वो नहीं कह रहा बल्कि रब कह रहा है। तो जिस हाथ से कह रहा है वो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसका हाथ बन जाता है, मतलब वो नेकी करता है। तो बात है अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी ने इतनी शान बना दी, वली अल्लाह की, और आप ऐसी बातें करते हो। फिर इसी तरह अब वो फितनों के अंदर फसाद, क्योंकि फसादियों का काम क्या है, फसाद फैलाना। अब जब जो फसाद फैला रहा है तो ऐसा दीन लेके आ रहा है कि दीन क्या लेके आ रहा है, फसाद लेके आ रहा है दीन के अंदर, के वो लोग जो सेकुलर है, जो ये कहना ये चाहते हैं कि हम यहाँ डांस करें और यहाँ आए नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाओ और हम इमाम बन जाए, ऐसा दीन, ऐसे दीन को प्रमोट कर रहा है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन नहीं मानते, उन्हें भी अपना भाई कह रहा है। ऐसे फसादियों से हमने बचना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐसे ही ये जो इस्लाह करने वाले हैं ना, ये कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले नहीं, ये इस्लाह करने वाले नहीं, ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं, और इन लोगों को शऊर नहीं है कि ये फसाद फैला रहे हैं। और लोगों में, इन लोगों की हमारे माशरे में कमी नहीं है, और बदतरीन कामों को अच्छे नामों से ताबीर करते हैं। जो बदतरीन काम ये कर रहे हैं, हम अपने वालिद मोहतरम, अपने वालिद साहब को एक मोहतरम और अच्छे नाम के साथ बुलाते हैं, अब्बा, अब्बू, पापा, और कोई ये माता यार, कोई बोलेगा, अल्फाज ऐसे हम नहीं यूज करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये कहेंगे मेरी माँ का शोर, वालिद साहब मोहतरम नाम है, हमारे वालिद हैं, तो हम नबियों के बारे में, सहाबा के बारे में, अली अल्लाह के वलियों के बारे में ऐसे, फिर ऐसा नहीं, फिर बुग़्ज़े सहाबा, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमे वही, अरे वही को लिखने वाले, उनके बारे में बता दो। अल्लाह अकबर, जहन्नम की किस घड़ी वादी के अंदर जाके गिरोगे तुम लोग।
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کے میرے صحابہ تاروں کی مانتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی ان کی اتباع کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کسی صحابی کی بھی اتباع کرے گا۔ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسلام قبول کیا، اب کسی بھی صحابی کے انسان نے کسی صحابی کو بھی دیکھا کہ زندگی کے حالات سب کچھ پڑھا اور ان کی اتباع کرنا شروع کر دیا، تو بندہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ان کے بارے میں ہمارا بات ہمارے والد اماں اور والد صاحب کے آپس میں جھگڑا ہو جائے، ہم بولیں گے یار یہ کیا، یہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا، میں تو معاذ اللہ اگر غصہ ہوتا تو میں تو ابا کو رکھ کے چماڑ مارتا، معاذ اللہ میری امی نے ابو کو مار کیسے دیا، یا امی ابو کے درمیان جھگڑا کیسے ہو گیا، میں وہ کیا ہوتا تھا، میں تھا امی نے نہیں چھاڑتا، ابا نے نہیں چھاڑتا تھا، بغیر انسان ایسی باتیں کر رہے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ معاف کرے، تم اگر اس ٹائم ہوتے تو ہو سکتا تھا تم ابو جہل کے ساتھ ہوتے، یہ سوچو کہ میں حضرت علی کے ساتھ یا معاویہ کے ساتھ ہوتا، نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارا انجام ایسا ہوتا تھا، اور بادشاہ بھی یہی ہوتا کہ تم ابو جہل کے ساتھ ہوتے، اس کی جوتیاں اٹھاتے اور جہنم کی بڑی بادی میں جاتے۔ جو طریقہ، جو طرز، جو عمل تم کر رہے ہو وہ جہنم میں جانے کا پکا ہے کہ تم جہنمی ہو، کیونکہ جو زبان صحابہ کے بارے میں بولے، نبی کے بارے میں بولے، رب کے بارے میں بولے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بولے تو اللہ اس کو نہیں بخشتا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی زبان نکلے تو وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جہاں کو اللہ نے بنایا ہی نبی کے صدقے، اور آپ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ فساد ہیں، یہ طرح طرح کے فساد کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، اور تہذیب تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، اور قرآن کا نام لے کر حدیث سے انکار کرنا وغیرہ فسادی کی صورتیں ہیں۔ یہ ساری صورتیں فساد ہی کی ہے، کہ یہ کہو کہ یار جس شادی میں ناچ گانا نہ ہو وہ شادی نہیں، وہ بلکہ زنا ہے، حرام کاری ہے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ دو گواہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے سامنے لڑکا اور لڑکی حجاب اور قبول کر دیں تو وہ نکاح ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جہاں پہ ڈانس اور ناچ گانا نہ ہو، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا آپ اسی کو لے کے آ رہے ہو، آپ تو اسلام کو نہیں لا رہے بلکہ فساد میں لا رہے ہو، لوگوں کے اندر فساد کو برپا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ بہت بڑے فسادی ہو، آپ کو سننے والے، آپ کو اتباع کرنے والے فسادی، جو نبی صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں بلکہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ جس کی بھی تم اتباع کر لو، نبی کی اتباع تو اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ واتی رسول، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، اور وہی نبی فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی تم اتباع کرو، یہ تارو ایمان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فسادیوں سے بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑے فساد ہیں، کیونکہ بندہ ان کے عقائد کو سن کے کبھی سوچتا ہے ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نیٹ کا دور ہے، ٹچ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں، بندہ کتابیں لینے جاؤں گے تو ہزاروں کی تعداد میں ملے گی پیسے، کیونکہ سب سے بڑی ویلیو جو ہے نا وہ کتاب کی ہے۔ ہم جب یہ کتاب ہے نا، جو کتاب ہے، کیونکہ کتاب کے اندر سے کوئی چیز اگر میں ایپ بناؤں اس کے اندر سے اوپر نیچے کر دوں، لیکن کوئی شخص کتاب کے اندر سے آگے پیچھے ہیر بھی کرے گا تو اسے پکڑا جائے گا کہ بھائی یہ تو نہیں لکھا، یہ آپ نے اس کے اندر کیوں کیا۔ آج جو ان لوگوں نے ایپ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایپوں کے اندر حدیثوں کے اندر سے صحابہ کرام کے نام بیچوں میں سے جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ ڈال دی، جو اپنے آپ کو اچھی لگی، ہاں اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے اس میں سے ہٹا دی، جو ترجمہ اپنے دل کو اچھا لگا وہ کر دیا، جو صحیح نہیں لگا وہ ہٹا دیا، جو اپنے خلاف آیا وہ ہٹا دیا۔ لیکن جو اللہ کا قرآن، جو حدیث ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، قرآن پاک کے اندر، جو اوریجنل کتاب کے اندر، جب آپ کو کوئی بندہ دیکھ بولے کہ یہ دیکھو آپ کا قائد کے بارے میں یہ کہتے ہو لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہے، تو اس کو یہ کتاب اٹھا کے دیکھو، اس کتاب کے اندر جو اس حدیث کے
کے بارے میں یہ متن حدیث جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا مترجم کیا کہہ رہا ہے، تو اوریجنل کتاب سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ موبائل کے اندر سے کیا دکھا، ایپ کے اندر سے کیا دکھا ہے، کمپیوٹر کے اندر، کیونکہ ہمارے لیے سب سے اول کیا ہے کتاب، کتاب سے ہی دین میرا ہے. جب ہم کسی کو پڑھاتے ہیں، کسی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی آج جدید دور اتار دیا، اس کے اندر ہم نے کمی بیشی کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی چیزیں فساد کی ڈالتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا ہے. اب دیکھیں کوئی دوسرا ادارہ قرآن کے اندر تعریف کر کے کچھ چیز کر کے زبر سے اوپر نیچے لکھ کے وہ چھاپتا ہے، تو مارکیٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز ہے. اور نیٹ کے اوپر ڈال دیا تو نیٹ میں تو وہ بکے گی نہیں، کچھ لوگ پڑھیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے. لیکن جب سامنے معاشرے میں آگے تو کتاب میں شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی اور کوشش. تو آپ کتاب جب آپ کو کوئی شخص کہے کہ ہاں بھائی آ لو جی، آج اس نمبر ہے، آ دیکھو کتنے آپ ادھر آپ نے یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس بخاری کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 4000 یہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ پورے راوی چینج کر دیے. بیٹھ کے بتا رہے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث کی قصہ صحیح ہے، اوپر سے راوی کو چینج کر دیا، جو قریبی راوی ہے اس کے بارے میں بتا دیا تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ تو بھائی اس کے چاچا کا بھائی ہے، یہ سچ بول رہا ہے. جو اوریجنل راوی ہے وہ ہٹا دیا. اتنی بڑی حدیثوں کے اندر تم ہیر پھیر کر رہے ہو، تمہارے پر کیسے ہم یقین کریں؟ تم تو بڑے جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فسادیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کے حوالے سے کچھ جو ہے ہم بہت سنتے ہیں تاکہ جو صاحب نصاب ہے لوگوں کا بڑھیا اس کا تعریف ہوئی ہے، یہ بھی پتہ بڑھیا سرکار ہوتی کیا ہے، کتنی کی جاتی ہے. اس کے حوالے سے سوال و جواب ہے صاحب نے ہمارے تحریر فرمائی کتاب میں تو سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور اگر ہم زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں تو جلدی جلدی زکوٰۃ ادا کر کے رمضان جو ہے پورا ہونے پر زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے یا صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، کتنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا حاجت کا سامان، یار یہ نہیں کہ مطلب یہ تو اس کی رقم کے برابر ہو، یہ سونے کے برابر ہو، یہ چاندی کے برابر ہو، یہ دونوں کی رقم کے برابر ہوتا ہے. حاجت کا سامان تجارت، یعنی کہ اگر تجارت میں سامان ہو وہ بھی اسی کے برابر ہو، یا تو رقم کے برابر ہو، یا چاندی کے برابر ہو، یا سونے کے برابر ہو. 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو. تجارت کا مال جو ایک ہی رقم جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی کیش کے پاس ہو، لیکن وہ مطلب یا تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی جو کیش رقم ہوتی ہے نا، یہ 7.5 تولہ چاندی ہو سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے حساب سے جو کیش رقم ہو. اچھا اس کی حاجت اصلیہ اس کے بارے میں آ رہے ہیں سے زائد ہو، اس پر سال گزر گیا، یعنی کہ 1 سال اس پر گزر گیا، وہ کسی استعمال میں نہ آیا، تو اس کو 2.5% کے اعتبار سے، یعنی کہ اپنا 52.5 پہلے آگے سنیں گے بات کرنی رہے گی، فیصد کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. نوٹ اگر کسی کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا، کچھ سامان تجارت، کچھ نقد رقم، اس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس کو بھی سال زکوٰۃ کرنے پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی. یعنی کہ فکس کر کے بھی جو ہے ان کی مالیت کی بنتی ہے تو وہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تمام کی مالیت، تو اس کو بھی سال گزرنے پر کیا کرنی ہوگی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی. زکوٰۃ کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ صرف ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کو تحقیق کے ساتھ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل ہوتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے.
حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد جن کے بغیر زندگی کا گزارا ممکن نہیں، مثلاً رہائش، کپڑے، برتن، گاڑی، موبائل فون، کمپیوٹر، تمام دیگر کے استعمال کی مشینری، بچوں کے اسکول کی فیس، ٹیوشن اور روزمرہ کھانے پینے کے وغیرہ کا سامان۔ اس کے باوجود اگر آپ کے پاس جو ہے سب نکالنے کے باوجود اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یہ تجارت کے سامان ہو، اسی کے برابر یا کیش ہو، اس کے اوپر 7 گزر گیا ہو، پھر آپ نے اس کو زکات دینی ہے۔ یہ ان سب کو یعنی کہ حاجت اختر، پہننا، اوڑھنا، بچوں کی فیس، یہ سب نکالنے کے لیے جو ہے یہ حاجت اصلیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو مال پر 7 گزر گیا ہے، ایکسٹرا مال پر یعنی کہ چیز پڑی ہے، اس کو 7 گزر گیا ہے، تو اس کو جو ہے ہم زکات میں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھا ابھی دفعہ جو ہے وہ سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اگر معلومات وہ زیادہ نہیں ہو تو کسی جو ہے وہ زکات کے حوالے سے عالم دین کے پاس بیٹھ کے، لیکن میرے کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا اس طرف جو ہے وہ توجہ، اور میرے حضرت صاحب کا جو ہے حکم جو ہے مجھے بیان کرنے کا وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سلام کے حوالے سے تھوڑا سا سرکار اسلام کو اسلام نے فرمایا کہ جب تم محبت سے درود شریف پڑھتے ہو تو اپنے میں کاموں سے سماعت کرتا ہوں، مجھے پیش کرتے ہیں بغیر محبت کے ساتھ فرشتہ جو میری بارگاہ میں پہنچا دے۔ تو اب یہ بتائیں کہ سرکار کو سنے وہ اچھا یا فرشتہ لے کے جائے وہ بھی اچھا، لیکن ہم چاہیں گے، ہم گنہگار لوگ فرشتوں کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں حدیث کے بعد یہ بات پتہ پڑی ہے۔ اگر میں بولوں یار ایک گرو ہے تو سمجھانے کے لیے گیا نا، ہمیں تمہارے سرکار سے رابطہ کرا، ماں بھائی اس کو تو چھوڑو، خون کو بھی چھوڑو گے آپ بات کرنے سے پہلے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ ہمیں سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی۔ تو اگر سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آواز جو ہے وہ سنائی دے گی۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ گنہگار، سیاہکار اور بدکار ہماری آواز جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاتی بھی درود و سلام کی وسیلے سے پاک ہو کر، ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ دل میلا نہیں کرتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، جب تم نیکی کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا رہا ہوں۔ جب بھی درود و سلام پڑھیں تو محبت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی، یعنی کہ تبلیغ کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ہم اگر آپ نہیں بھی کرتے نا تو محفل میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ صاحب نے ساری باتیں کی اور سارے کو ہو رہا اور وہ اچھی اچھی باتیں بتائی۔ میرے بھی جو ہے صاحب کی کتاب سے مجھے آپ کی بارگاہ میں جو کچھ لکھا تھا آپ کی بارگاہ میں رکھا تاکہ ہمارے علم میں آئے، اور اس کے حوالے سے جو ہے ہمارا شوق و شوق پیدا ہو۔ آپ ایسی باتیں بتا کے آپ حوالے سے آپ نے سنا ہوگا تو آپ اس دستور میں ہوں گے کہ ایسا مال رکھا ہوا تو نہیں ہے جو اس مال سے اوپر چڑھے گیا ہو اور ابھی تک وہ رکھا رہے گا، لیکن رمضان کے علاوہ بھی جو ہے زکات ادا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے علاوہ زکات ادا نہیں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ زکات ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ، رمضان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرما دیں کہ رمضانوں میں زکات دیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ زکات جو ہے یتیم مسکین کے کھانے میں لگا سکتے ہیں، اور افطاری کا تو باہر کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لے کے آئیں اور اللہ کی راہ میں سفر کریں۔
باؤ سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی کتاب میں کہ دوڑو اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے دوڑنا گویا کہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے. تو ہم جیسے دوڑتے ہیں یہاں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی صورت اپنا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا. اگر آپ یہ بھی کریں گے تو آپ جو ہے شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بغداد شریف میں وہاں سے جو ہے کتنے مدرسین جیسے کہ عبد الوہاب حیدرآباد کے جو ہے سید وہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد شریف سے نکالا ہے ایک ہفتہ محفل سے کر دیا. تو یہ اللہ کی راہ میں یہ سب اپنے چھوڑ چھاڑ کے تو یہ دوڑ رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا نام بلند کیا کہ صوفیاں گزر گئی. ہمارے باپ دادوں کو پتہ نہیں ہمیں خود نہیں پتا لیکن ان کی اولادوں کو اب تک نہیں پتا ہے کہ یار یہ ہمارے ایک ہے کوئی مدد کرتے ہیں. انہوں نے اپنے سب کچھ قربان کیا اللہ کی رضا کی اللہ کی محبت کی. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ کل سے پہلی شب ہے اللہ سب سے سوال کو ہوتی ہے یعنی کوئی بھی جو ہے پہلی شب ہے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف میں اپنی طرف تو نہیں بلا رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں آپ سے ایسا تو نہیں کس لیے بلا رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے. ليلة القدر بھی ہو سکتی ہے. اور امام ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا چاند ہو جائے نا جب جمعرات کا چاند ہو جائے رمضان کا تو یا تو ليلة القدر 23 کی ہوگی یا 27 کی ہوگی 23 تو گزر گئے لیکن جو ہے ان کا کہا فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہو گئے کس پہ 27 پہ کوئی موقع مل رہا ہے ہم سب کو استغفار کریں گے جو ہے اپنا کیا پیر کا دن پڑھنا ہے پیر کا دن پڑھنا ہے تو آپ جو ہے کل کا دن کوشش کریں کہ آپ آئیں. پھر اس کے بعد 3-4 دن کا رمضان ہے چلے جائے گا پھر پتہ نہیں زندگی وفات کرائے گا کیا پتا انشاءاللہ ہماری خوشی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے کوئی کارکرم وہ کریں گے آپ آئیں گے ایک مسلمان بھائی کے دن کو بھی خوشی ہوگی اور جو ہے ایک سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور بھی ہو جانے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رس کو یاد رکھنے میں توفیق عطا فرمائے. آپ بھی مجاہدین